اس میں یہ بات سوچتا ہوں کہ بندے کافی زیادہ لوگ پاکستان کے حالات دیکھ کے باہر آتے ہیں، تو رزق جو ہے نا میری جان وہ اللہ دیتا ہے۔ ابھی 3 بجے کا ٹائم ہے، کوئی مطلب یہاں سے بھی کوئی گزرے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ لوگ کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں چھوڑنی، پریشان نہیں ہونا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اگر یہ محنت سے ملتا ہوتا تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتا، کیونکہ اس سے زیادہ محنت کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو پریشان ہونا، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تو یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے بندے کے ذہن میں۔ بس یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دینا ہے تو 3 بجے کا ٹائم ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ 3 بجے کا ٹائم ہے، اور 3 بجے کے ٹائم میں بھی یہاں پہ کئی لوگوں کا رزق ان کے پاس ہے، کئیوں کے پاس آنا ہے، کئیوں کے پاس جانا ہے۔ دیکھے باہر کوئی بھی نہیں ہے، مطلب آپ یہ دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں، مطلب کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا اس وقت۔ تھوڑا سا آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو میں جہاں پہ جس سوسائٹی میں رہتا ہوں نا، یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا وہ نان مسلمز رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے بات کرنے کا، اتنا اپنے رزق کے لیے، اپنے سسٹم کے لیے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گا، اس کے لیے آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب بھی دیتا ہے نا، جس کو بھی دیتا ہے۔ اب آپ اگر پاکستان والے دیکھ رہے ہیں یا جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ارشد ندیم کو ماشاءاللہ ساری دنیا جانتی بھی ہے اس وقت۔ تو کچھ دیر پہلے یا کچھ ٹائم پہلے کوئی بھی نہیں اس کو جانتا تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا وہ کیا کرے گا کیا نہیں ہے۔ تو ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، میسر ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے ہیں، آ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کرو۔ تو دیٹس اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا ہے وہ۔ اب ہم لوگوں نے سب سے بچپن میں یہ سنا تھا کہ اللہ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، تو شاید میرا فیس اتنا زیادہ صحیح نہ آئے۔ تو اللہ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اب ارشد ندیم کو نہیں پتہ تھا کہ میں ایک نیزہ پھینکوں گا اور وہ نیزہ میرا اربوں روپے کا چلے جائے گا، اتنی عزت ملے گی، کوئی چیز ہے، 10-12 سال کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ۔ تو یہ میری جان اللہ دیتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ میں خود یہاں سے مطلب 2 مہینے ہو گئے میں یہاں پہ آیا ہوں، ابھی تک کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو میں اٹھا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ مطلب دل کیا تو میں نے ویڈیو بنائی۔ پہلی ویڈیو ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں کبھی اس طرح کی ویڈیو بنائی، نہ مجھے پتہ ہے، نہ شوق ہے، نہ اتنی زیادہ ایڈیٹنگ آتی ہے، نہ کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا، بس آپ لوگوں نے نا اپنے رزق کے بارے میں پریشان۔ رزق موت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ لوگوں کے پاس آپ کا رزق ہوگا تو آپ دیکھیں، ابھی اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے ماتحت ہے یا میں نے اس کی کہیں پہ ہیلپ کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو مطلب پھر آپ ان کا روپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ انسان کو کس حد تک ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، ملازم نوکر بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے پاس رکھا ہے تو بہترین ہی کرے گا۔ پھر آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہے یار سب۔ اب یہ دیکھیں، اب وہ وہاں پہ سامنے میں آپ کو دکھاؤں، مجھے اتنا زیادہ نا ایکسپیرینس نہیں ہے کیمرے کا، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو نظر آئے۔ اب یہ دیکھیں، تو اگر وہ کلک کریں گے تو میں بلیک ہو جاؤں گا، تو وہ وائٹ ہو جائے گا۔ ابھی واپس آتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سوچنے لگ گئے نا کیا بنے گا کیا نہیں، تو پھر جتنا انسان سوچتا ہے اور جس طرح کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر نا اس کو اسی طرح کا اس کا آگے جو ہے نا وہ سسٹم چلاتے ہیں، جتنی جس کی امید ہوتی ہے۔ تو چھوڑ دیں، یہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مطلب ہو جائے گا۔ ابھی 2 مہینے وہ کام نہیں ہے، ڈھونڈ رہا ہوں، جابس کی CV دے رہا ہوں، صبح جاتا ہوں، شام میں کوئی کام دیکھنے جاتا ہوں، تو کھانا مل رہا ہے بیسک۔ اگر کھانا بھی نہ ملے تو پھر آپ کہو کہ ہمیں رزق نہیں ہے۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی آپ کو کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں کھانی پڑتی، کسی قسم کا کوئی اس طرح کا، مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی مطلب کمی نہیں ہے آپ کو کسی چیز کی۔ آپ اٹھے میڈیسن، ابھی دیکھیں لوگ میڈیسن کھاتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، پھر بعد میں پھر کھاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بیسک ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا،
اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے، مطلب کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، وہ سارے کو صبح کو شروع ہو. تو جو یہاں پہ پرندے ہیں، جو یہاں پہ دوسرے ہیں، مطلب بلیاں وغیرہ ہیں، کتے تو زیادہ نہیں دیکھے، تو ان کو بھی تو اللہ دے رہا ہے نا، وہ تو کسی کام پہ بھی نہیں جاتے. تو آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ کہاں سے ہوگا اور کیسے ہوگا. اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے، تو نہیں کرنا ہے، تجھے ہی پتہ ہے کیسے ہونا ہے، مجھے نہ پتہ ہے نہ میں کر سکتا ہوں. تو پھر آپ دیکھیں گے، ایک دفعہ آپ چھوڑ کے دیکھیں ان کے اوپر. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مطلب زیادتی، کوئی اس طرح کا کوئی سین کیا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دیں. یا اللہ تو میرا بدلہ لے، یا اللہ تو اس کو دیکھ، یا اللہ تو ہی اس کو کر. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ. اب آپ کو آپ کی سیلری آ جائے، جاب کوئی لگ جائے، کوئی بزنس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بزنس میں، جاب میں حصے دار بنائیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو دیں، ڈھونڈیں کہ کس کو ضرورت ہے. اسی طرح پھر جب اس وقت میں جس حالت میں جتنے بھی یہاں پاکستانی بھائی کبھی مطلب آتے ہیں بیچارے بڑے بڑے پیسے لگا کے، تو سیم جیسے میری سچویشن ہے، کام نہیں ہے تو پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے نا وہ دنیا میں خراب ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور جتنی جلدی مان لیں گے یہ بہتر ہے. خراب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہے، ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے، لیکن صبر. ان اللہ مع الصابرین. صبر جتنا زیادہ آپ کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر. اب آپ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھیں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور جن کے لیے کائنات بنی، اس میں ہر چیز ہے، وہ ہیں. ان کے صبر، آپ سیرت النبی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر کس چیز کا نام ہے، صبر کیسے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ کیسے ان کا ساتھ دیتا ہے. پڑھیں، ایک دفعہ سنیں، دین میں محنت کریں، پڑھیں سنیں. انجینئر با مقابلہ فلانا با مقابلہ انجینئر، طارق جمیل، یہ ان کو چھوڑیں، آپ خود پڑھیں. آپ خود قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا آپ سے مانگ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ، پھر میں آپ کے قدموں میں ساری دنیا رکھ دوں گا. آتی ہے جب اب آپ نے مطلب اپنے ابا کے اوپر چھوڑ دیا اپنا معاملہ، پرسکون ہو جاتے ہیں کہ اب ابا جی ہیں، کر لیں گے. یہاں پہ مجھے کوئی ٹینشن آتی ہے، میں اپنے بابا کال کرتا ہوں، بابا اس طرح، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا، مسئلہ نہیں. یا میں اپنی سسٹر کو، بھائی کو، بہن کو، جس کو بھی آپ کریں گے تو ایک سیکوینس، مطلب بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار یہ کچھ کرے. تو جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جو دیکھ رہا ہے، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، تو پھر آپ اس کی طرف دیکھیں نا، وہ چھوڑے گا آپ کو، وہ آپ کا کر دے گا. تو بے فکر ہو کے اللہ کے سپرد کر دیں ہر معاملہ، ہر چیز، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے. پھر آپ کو کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، کسی کو آپ کو پرواہ ہی نہیں رہے گی. کوئی آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی آپ سے خوش ہے نہ خوش. تو فرسٹ آف آل کہ آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ پیسہ بنانے آئے ہیں. تو کئی لوگ ہیں ادھر قطر میں، مطلب پاکستان کے 10-12 امیر جو لوگ ہیں نا، ان کی لسٹ بنائے، ان کی ساری ویلتھ کو اکٹھا کرے، ایک قطری بنتا ہے. ان کی جتنی ویلتھ ہوگی، یہ اتنے کی گاڑیاں ان کے گھروں میں کھڑی ہوئی ہیں. تو کیا ہے، 60-70 سال ہے، 30 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 40 سال 80 سال ہے، ختم. اس کے بعد جو کور ہے نا، اس کا سائز بھی سیم ہے، اس کا اندرونی سٹرکچر بھی سیم ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ بڑے سے بڑا امیر اور غریب دونوں برابر ہیں. اس کے لیے محنت کریں. جیسے آپ ابھی 24-25 سال کے ہیں، جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے یا جن کے پاس جائے گی، کوئی 50 سال کا ہو، 20 سال، 30 سال، 25 سال، 16 سال، تو گزر گیا ہے ٹائم بھائی. ٹائم جا رہا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا. تو جا رہا ہے نا، تو ایسے ہی 60 سال بھی چلے جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ ابھی آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک دن آئے گا آپ کی نماز پڑھی جائے گی. تو کیا کریں گے اس دن؟ کیا کریں گے اس دن؟ تو اٹھیں، اللہ سے مانگیں، روئیں اس کے آگے کہ یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی کرے گا، تو ہی کرنے والا ہے. تیرے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، نہ یہ طاقت تم نے کسی کو دی ہے، نہیں ہے کسی کے پاس، نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے جتنی دیر ادھر سے حکم نہ آئے. تو میں تھوڑا سا زیادہ بول گیا ہوں، لیکن نا میں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یار کتنے زیادہ بلاگرز ہیں، مطلب پاکستان میں ہیں، ادر کنٹریز میں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، کتنے زیادہ ہیں. کوئی اپنی بہن کو دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ، مطلب پتہ نہیں کیا کیا لوگ کری جا رہے ہیں پیسوں کے لیے، جو وقتی طور پہ ہے بعد میں نہیں ہے.
جن کے پاس نہیں ہے ان کا ٹائم بھی گزر رہا ہے, جن کے پاس ہے ان کا ٹائم بھی, جن کے پاس بہت زیادہ ہے ان کا ٹائم بھی گزر رہا ہے, گزر جائے گا. تو مطلب ایک ذہن میرے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں سناتا نہیں, ورنہ یار ٹائم کا ایک ہی سیکوینس ہے کہ یار ٹائم گزر جائے گا, اچھا ہے برا ہے گزر جائے گا. تو جو آپ سوچ رہے ہیں کیا پتہ اللہ نے اس سے زیادہ بہتر آپ کے لیے رکھا ہو, کیا پتہ وہ بھی رکھا ہو. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جو تم کہو گے جو تم چاہو گے ویسا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی اختیار ہے, نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, تو چھوڑ دیں, جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں. تو خوش رہیں, آباد رہیں. تھوڑا زیادہ بول گیا ہوں تو سانس تھوڑی سی پھول رہی ہے, کیونکہ بندہ ایموشنل جب ہوتا ہے تو یہ جو باتیں ہیں ساری میں نے کہیں سے پڑھی نہیں ہے, نہ میں اچانک میرے دل میں آیا, میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بناتا ہوں اور میں اس کو پوسٹ کرتا ہوں. تو مطلب چینل ویلن بنانے کا اور اس کو سبسکرائب کریں, یہ کریں وہ کریں, اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. بس اکیلا تھا تو سوچا کہ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کروں. اگر اس میں میری بات کوئی غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یار یہ آپ کی بات آپ نے غلط کی ہے, قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, یا کسی بھی حوالے سے, تو اس کو کریکٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق دے, جس کے لیے ویڈیو تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق دے, نمازی بنائے, پرہیزی بنائے, لوگوں کے ساتھ نا اخلاق اچھا کرے. جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا نا, سب سے جو مین چیز ہے نا اس دنیا میں وہ ہے اخلاق. جس کا بھائی اخلاق اچھا ہے نا, اب پاکستان میں اس کو الٹے مطلب دیے ہوئے ہیں کہ یہ مطلب اگر بیوی سے اچھا اخلاق ہے تو رن مرید ہے, تو کسی باس سے اچھا اخلاق ہے تو اس کو ٹی سی کا لفظ دے دیتے ہیں. تو وٹ ایور, آپ گونگے ہو جائیں, بہرے ہو جائیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلے میں سوچتا تھا, میں تو وہی گیا تھا, تب وہاں پہ بھی میں نے بہت زیادہ جاب سرچنگ کی, نہیں ملی. پھر میں یہاں پہ آیا پاکستان میں جاب کرتا تھا, میں بینک میں جاب کرتا تھا. اس کے بعد میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی, ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی, وہاں پہ جاب کی ہے. تو وٹ ایور, یہاں پہ آیا ہوں, اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے, جتنی دیر لکھا ہے. جب ختم ہو جانا نا یہاں سے دانا پانی, تو پتہ نہیں چلنا کہ انہوں نے مجھے بھیجنا ہے, میں نے جانا ہے, کیسے جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, بائی ایئر جانا ہے, بائی روڈ جانا ہے, کیسے جانا ہے, یہ میرے اللہ کو پتہ ہے. چھوڑ دیں, اس کے اوپر چھوڑ دیں, ریلیکس ہو جائیں, نماز پڑھیں, اللہ سے باتیں کریں, راتوں کو جاگیں, ان سے بات کریں کہ اس دنیا جو وقت چل رہا ہے نا بھائیو, اس میں اگر آپ نے اپنا ایمان بچا لیا نا, اس میں ترقی کرنا بات کی بات ہے, اس میں درجہ بدرجہ جانا بات کی بات ہے. بچا لینا ہی اس وقت کامیابی ہے. نفس کو, ایمان کو, ہر چیز کو بچائیں. یہ جو گندے ولاگرز پیسوں کے لیے مطلب پتہ نہیں کیا میں دیکھتا ہوں نا, تو یار نہ تک. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بازو میرا تھک گیا, کبھی بنایا نہیں ہے اس طرح ویڈیو, نہیں نا اتنی لمبی بنائی. تو نعت ہے نا, کوئی عورت نعت پڑھ رہی ہے, کوئی مرد اس کی آواز سنے, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مطلب وہ حرام کام, وہ نہیں سننا چاہیے. تو ادھر تک ہمارے دین میں عورت کے لیے ہے کہ اگر آپ پردہ نہیں کریں گی تو آپ کو یہ. لیکن دیکھیں نا, وہ مکھیوں والی کتنی زیادہ وہ بات مشہور ہے کہ مطلب اگر آپ مٹھائی کو ڈھک کے نہیں رکھیں گے تو مکھیاں بیٹھیں گی. اس طرح یہ مٹھائی ہے عورت, وہ نہیں اپنے آپ کو ڈھکے گی تو اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں گی, گندی نظریں آئیں گی, لوگ دیکھیں. تو جو خود پیسہ کمانے کے لیے ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, یا ساتھ اپنی بہن کی وہاں کی ویڈیو بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اس سے پیسے کما رہا ہے, تو واللہ ایک دن آنکھیں بند ہو جانی ہیں. سب پتہ چل جائے گا جب آپ قبر میں جائیں گے, سب پتہ چل جائے گا کیا اوقات تھی, کیا کمایا, کیا. سب سے پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال, ایسے سوال ہوں گے. اس میں آپ کو بتائیں گے ہم نے آپ کو طاقت دی, کیا کیا, ہم نے آپ کو مال دیا, پیسہ دیا. اللہ پوچھیں گے کیا کیا آپ نے اس مال کا, اس پیسے کا, کدھر یوز کیا, کیوں, کیسے یوز کیا. تو یار ڈر جائیں. اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے, نرم ہے, کرتا ہے, لیکن سخت ہے بھائی. وہ اس کی بات مانو گے پھر ہی ہے نا. آپ مانتے نہیں ہیں, اور میری زندگی میں جی پیسہ نہیں ہے, میری زندگی میں یہ نہیں ہے. یار جن کے پاس ہے ان سے پوچھ لو. تو اپنے اخلاق اچھے کریں, اپنے آپ کو مطلب آپ اپنی لائف کو اس طرح کا کر لیں کہ کوئی آپ سے ناراض نہ ہو, کوئی یہ نہ کہے اس کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف ہے. چھوڑ دیں مانگنا, گڑ گڑانا لوگوں کے آگے. کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا بھائی. جس سے آپ مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے, اس کو بھی اللہ دے رہا ہے. تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں, ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیں. ایک دفعہ یقین, یہ اگر آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں تو وہ 10 روپے سے میں یہ کر لوں گا, تو وہ یقین 10 روپے کے اوپر ہے, آپ کا اللہ پہ نہیں ہے.
تو اگر آپ کے بوٹ کے تسمے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ سے مانگے. گھر کا نمک ختم ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگے, وہ دے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا, مجھ سے مانگو تو صحیح ایک دفعہ. ویڈیو ختم کرتے کرتے 5 منٹ کی اور بن گئی. خیر میں انشاءاللہ یہ نا اپلوڈ کروں گا, مطلب آپ سے باتیں کرنے کے لیے, یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہی ہے بس کہ ٹائم نہیں گزرتا. اس ٹائم پاکستان میں یعنی کہ یہاں پہ 3-3:30 بجے ہیں, پاکستان میں 5:30 بجے. تو گھر والے سوئے ہوں گے, جن سے بات کرتا ہوں, یا مطلب وہ سارے جو بھی ہیں وہ سارے سوئے ہوں گے. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناتے ہیں. تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو میں معافی طلب کرتا ہوں, لیکن سوچیے گا ضرور, ایک دفعہ ضرور سوچیے گا. آئندہ انشاءاللہ نا میں بہتر ویڈیو بنائی کوشش کروں گا, سیکھوں گا, آپ سے باتیں کروں گا, آپ مجھے سکھائیں گے کہ یار اس طرح نہیں اس طرح کریں. تو اتنی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور اس سے لیں گے, اتنا مجھے پتہ ہے. تو تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو کہتا ہے یار تو تو خود پڑھ لے, تو خود کلب جاتا ہے, تو خود شراب پیتا ہے, تو خود یہ کرتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو فلانا ہے فلانا مجھے سکھا رہا ہے, ایسے نہ کہیں, ایسے بالکل نہ کہیں. اس کی بات سنیں, جو بھی آپ کو دین کی تلقین کر رہا ہے اس کو آگے سے اس طرح نہ کہیں, اس سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور گمان نہ کسی کے بارے میں کریں کہ یہ اچھا ہے برا, گمان اپنے بارے میں کرنا اچھا نہیں ہے. پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا نہیں, یہ اس لیول تک گمان نہیں کرنا چاہیے. اور ہم لوگوں کے بارے میں جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی کم بیک ٹو اللہ, اس پہ فوکس کریں. کیریئر خود ہی بن جاتا ہے, خود ہی بن جاتا ہے. یہاں پہ آج میں دیکھتا ہوں لوگ اپنی اوقات بولے ہوئے ہیں, 4 پیسے آتے ہیں, کلبنگ اور گرل فرینڈز کلچر اور یہ سارا کچھ, نو میٹر. سو بیسٹ آف لک. اللہ آپ کو اور مجھے اس کی تلقین کرنے کی مطلب ہدایت دے. سانس کافی زیادہ چڑھ گئی ہے, ذرا میں نا ابھی تھوڑا سا چائے وغیرہ پینے لگا ہوں, پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.